بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 21 اپریل ہے، جمعرات کا دن، شام کا وقت، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے چینل پہ آج نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی کہانی پیش کرتا ہوں۔ کہتے یہ ہیں، عموماً ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں اور عقل مند لوگوں سے سنا ہے، ایک محاورہ ہے بہت مشہور و معروف اردو کا، کہ اتنے میٹھے بھی مت ہوں کہ کوئی تھوک دے، نو نو، اتنے میٹھے مت ہوں کہ کوئی کھا لے، اور اتنے کڑوے بھی مت ہوں کہ کوئی تھوک دے۔ یہ ہے محاورہ، یعنی بیلنس رکھیں، ایک توازن رکھیں اپنے رویے میں۔ آج کی میری کہانی اسی محاورے کے ارد گرد آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی، اور اینڈ پہ یعنی انت پہ جا کر یہی واضح ہوگا کہ بیلنس زندگی کے ہر معاملے میں بہت ضروری ہے، توازن برقرار رکھنا۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ ایک نوجوان نوکری کی غرض سے اپنے باپ سے اجازت لے کر، اپنے پیرنٹس کی، والدین کی اجازت کے بعد اپنی قریبی ایک فیکٹری میں چلا گیا۔ وہاں کسی کا رکا لے کے گیا، جا کے فورمین کو وہ رکا دکھایا، اور فورمین نے سفارش کر کے اسے نوکری پہ رکھوا دیا، ہیلپر کے طور پر اپنا شاگرد رکھ لیا فیکٹری میں۔ کس نے؟ فورمین نے، ٹیکنیشین نے۔ فورمین نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے پہلے ہی دن چند باتیں کی۔ اسے شوق تھا بچے کو، اس نے اپنا استاد ملا تھا زندگی میں پہلی دفعہ، اسے بہت اچھا لگا اس کا رویہ، اس کا میل برتن، اس کا گفت و شنید کا، اس کا طریقہ کار فورمین کا اسے بہت پسند آیا۔ وہ بہت مرعوب ہوا، اس سے بہت متاثر ہوا، انسپائر ہوا، بڑی عزت کرنے لگ گیا اپنے استاد کی، اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ استاد صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، فیکٹری میں نے آپ کو رکھوا میں نے دیا ہے، لیکن آپ نے اپنا مقام یہاں پہ خود بنانا ہے۔ آپ نے اپنی ویلیو، وقت خود بنوانی ہے۔ وہ میں آپ کو گھڑ کر یا کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے سکتا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، ہاں میں تمہیں رستہ بتا سکتا ہوں، طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی ویلیو، اپنی جگہ بنانی کیسے ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ نوٹ کر لو کہ چھٹیاں کم سے کم کیا کریں، زیادہ سے زیادہ نوکری پہ آئیں، اور ہیلے بہانے سے وقت سے پہلے کھسکنے کی کوشش نہ کریں۔ صبح دیر سے نہیں آنا ڈیوٹی پر، وقت پہ آنا ہے، بلکہ 10 منٹ پہلے آیا کریں۔ اور جو یہاں پہ کام ہوتا ہے نا، جتنے کام، جتنے شعبے ہیں، آپ نے روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کام سے دل نہیں چرانا، اپنی گردن چھپا کے نہیں بیٹھنا، کسی کونے خدرے میں جا کر چھپنے کی کوشش نہیں کرنا کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ عزت کام کی ہوتی ہے۔ جی، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ عزت کم دی ہوندی ہے، چم دی نہیں ہوندی۔ یعنی چم کی، یعنی شکل و صورت خوبصورت ہونے سے عزت نہیں کرتے لوگ۔ آپ کے پاس جو ہنر اور فن ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں لوگ۔ جی، تو اسے یہ کہا استاد نے کہ میری یہ بات اپنے پلے باندھ لو۔ 2-3 باتیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنا کام دلچسپی سے کیا کریں، جو آپ کو کام دیا جائے اس سے پہلو تہی نہ کریں، اس سے دل نہ چرائیں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ شروع میں، آغاز میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ عادی ہوتے جائیں گے، اپنے کام میں دلچسپی لیں گے تو آپ کا دل بھی لگ جائے گا، سارا کچھ سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ یہاں کام کرنے کی نیت لے کر اور اسے سیکھنے کی نیت لے کر آیا کریں، اور روز کوشش کریں کہ آپ کی معلومات میں، آپ کی سکلز میں، آپ کی خوبیوں میں، آپ کی کاریگری میں روز کسی نہ کسی ایک نقطے کا کم از کم
ضرور اضافہ ہوا کرے. ذرا سوچو، روز اگر ایک بات آپ فیکٹری سے ریلیٹڈ سیکھو گے تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کے تعداد میں آپ کے پاس آپ کے کام کے حوالے سے خوبیاں، سکلز آتی جائیں گی اور آپ امپروو کرتے جاؤ گے، اور یہی چیز آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھا دے گی. آپ کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی. جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ کے مالکان، آپ کے فورمین، آپ کے افسران آپ کی اہمیت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ان کی مجبوری بن جاؤ. یہ لو جی، یہ تھی وہ نصیحت جو پلے باندھ لی شاگرد نے بڑے ٹائٹ کر کے، کٹ کے، اور اس نے فوراً ہی اگلے دن سے اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا کہ وقت سے پہلے ڈیوٹی پہ آنا، وقت کے بعد 10 منٹ جانا، سارا دن کام میں جٹے رہنا اور روز نیا سیکھنا. اور کرتے کرتے استاد صاحب کے ہوتے ہی وہ لڑکا ہیلپر سے ٹیکنیشین پرموٹ ہو گیا. غور فرمائے ذرا، اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی اور ٹیکنیشین بن گیا، پرموشن ہو گئی اس کی. اب وقت آ گیا تھا کہ استاد صاحب اپنی اس ایج میں پہنچ چکے تھے جہاں پہ انہیں ریٹائرمنٹ لینا تھی. انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور اپنے گھر چلے گئے، بوڑھے ہو چکے تھے. اب وہ کام کاج نہیں کر سکتے تھے، مزید اپنی نوکری کو، ملازمت کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے. اور شاگرد صاحب اپنے استاد سے بھی بہت خوش تھے، اپنے حالات سے بھی بہت خوش تھے، اور اپنے واقعات اور مالی حالت سے اور بھی زیادہ خوش و خرم تھے. پھر ہوا کیا؟ ہوتا یہ تھا کہ لڑکا گاہے بگاہے اپنے استاد سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر خود چل کر جایا کرتا، اور خاص طور پر جب بھی تنخواہ ملتی تو چھوٹی موٹی کوئی چیز خرید کر یا کم از کم تھوڑی سی مٹھائی خرید کر اپنے استاد کے گھر حاضری دیتا، ان کی خدمت میں جا کے پیش ہوتا، ان کا شکریہ ادا کرتا، ان کی ادب بجا لاتا، اور ان کو اپنے دل کا پورے مہینے کا احوال بھی سنا لیتا اسی بہانے سے. ایک دن وہ ملنے اپنے استاد سے گیا تو اس کے چہرے پہ افسردگی تھی، کسی سوچ میں گم تھا. استاد آخر استاد ہوتا ہے. استاد نے کہا، آج تمہاری باتیں، تمہاری زبان، تمہارے چہرے کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہی. جو کچھ تم بول رہے ہو تمہارے چہرے پہ کچھ اور لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں. میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم ابھی زمین سے باہر نکلے تھے. تم چھپا نہیں سکتے میرے سے. مجھے اصلیت بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، مجھے ادھر ادھر کی نہ بتاؤ. شاگرد نے جی کہہ دیا. انہوں نے کہا، استاد گرامی، استاد محترم، میں نے اینڈ میں یہ بات آپ سے کرنی تھی، اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں اپنی نوکری سے، اپنی ملازمت کی وجہ سے اپنے مالکوں کے، اپنے آفیسرز کے رویے سے تنگ آ چکا ہوں. اس لیے کہ میرے کام کی، میری محنت کی قدر نہیں کی جا رہی، مجھے پرموشن نہیں دی جا رہی، مجھے اہمیت نہیں دی جاتی. جو میرے سے بعد میں آنے والے لڑکے ہیں ان کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، ان کو پرموشن بھی مل گئی ہے، فور مین تک پہنچ گئے ہیں، اور میں جو ساری کی ساری فیکٹری کا کام دیکھتا ہوں، کوئی کام فیکٹری میں ایسا نہیں ہے جو مجھے نہ آتا ہو. جہاں کام اڑ جاتا ہے وہاں مجھے بلایا جاتا ہے، میں جا کے وہ کام نکالتا ہوں، اس میں تصحیح کرتا ہوں، درستگی اس کی مرمت کرتا ہوں، تو وہ فیکٹری اور کام چلتا ہے. اس کے باوجود نہ میری پرموشن پہ توجہ دی جاتی ہے اور نہ میری تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے. اور پھر ستم ظریفی یہ کہ میرے سے جونیئر لڑکے میرے آفیسر بن کے بیٹھ گئے، ان کو میرے سے آدھا بھی کام نہیں آتا، میری سکلز کے برابر کے نہیں ہیں وہ، لیکن میری اہلیت پہ، میری صلاحیت پہ، میری
باقاعدگی سے، میری پنکچویلٹی سے، ریگولیرٹی سے، میری پرفارمنس، سارا کچھ ہونے کے باوجود مجھے اگنور مارا جا رہا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا میں تمہاری بات ساری وہ بھی سمجھ گیا ہوں جو تم نے سنائی ہے، اور جو تم ابھی سنانے والے ہو جو نہیں سنا سکے وہ بھی سمجھ گیا۔ اب میں تمہیں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تمہیں پہلا مجھے یہ بتاؤ، ایک سوال، 100 سوالوں کا ایک سوال، تمہیں یقین ہے کہ تمہاری فیکٹری کا کام تمہاری عدم موجودگی میں بجا طور پر اور صحیح طور پر نہیں چل سکتا؟ اس نے کہا ہاں 101% یقین ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تو پھر آپ گاہے بگاہے 1-2 چھٹیاں کر لیا کرو۔ بات شاگرد کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ استاد نے کہا دیکھو بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ فرض کرو ایک بلب لگا ہوا ہے ہمارے دفتر میں یا ہماری فیکٹری میں یا ہمارے گھر میں، ہماری گلی میں، کہیں بھی کمرے میں، اگر وہ ہمیشہ جلتا رہے، روشنی دیتا رہے، تو اس کی اہمیت کا ہمیں بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم اس کی اہمیت کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں نیچرلی، اور اس کو بدلنا تو کیا، اس کو صفائی کرنا بھی پسند نہیں کرتے اس بلب کی۔ اور اگر وہ بلب ایک دن نہ جلے تو اس کی اہمیت کا، اس کے مرتبے کا، اس کی ضرورت کا اندازہ بآسانی ہر ایک کو ہو جاتا ہے۔ اچھا، شاگرد نے اتنی بات سنی اور خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ فوری طور پر استاد گرامی سے اجازت لی۔ استاد نے کہا نہیں بیٹھو میری بات سنو۔ انہوں نے کہا نہیں استاد جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، I'm going away۔ لڑکا چلا گیا۔ اگلے دن جلدی اس نے اپنی فیکٹری پہنچ کر اپنے آفیسرز کو 2 دن کی چھٹی کی درخواست لکھ کے دے دی۔ جب وہ 2 دن نہیں آیا نا تو 2 دن کے بعد فیکٹری آیا تو اس کے مینیجر نے اسے بلایا اور اس نے یہ کہا بچے بات یہ ہے کہ آج سے تمہیں ہم 4 مین پہ پروموٹ کر رہے ہیں، تمہاری پروموشن کر دی گئی ہے اور تمہاری تنخواہ بھی ڈبل کر دی گئی ہے، اس لیے کہ تمہاری عدم موجودگی میں ہماری فیکٹری کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام ہمارے بند رہے ہیں، تمہاری عدم موجودگی کی وجہ سے ہمیں تمہاری اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ اچھا، بڑا خوش ہوا، مٹھائی لے کے ادھر ادھر ماں باپ کے پاس بچہ پھرتا رہا، سارے یاروں دوستوں کو کھانے پینے کا بھی پارٹی بھی دی، اور پھر اس کا جب بھی دل کرتا، جب بھی اس کا موڈ ہوتا، جب کوئی مطالبہ منوانا ہوتا، جب کوئی ڈیمانڈ کرنا ہوتی، جب پروموشن کے لیے انسسٹ کرنا ہوتا، مجبور کرنا ہوتا، اس نے یہی حربہ اپنا لینا کہ 2 دن 4 دن 6 دن بغیر بتائے، بغیر چھٹی لیے گھر بیٹھ جانا اور منت ترلا کروا کے مالکوں نے، مینیجر نے، آفیسرز نے اسے واپس بلوانا اور اس کی ڈیمانڈ مان لینی۔ اور یوں اس کے پاس ایک ایسا ہنر آ گیا جس کے اوپر اس نے ضرورت سے زیادہ ریلائے کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ وہ پورا 1 مہینہ گھر بیٹھا رہا اور آفیسرز کے بلانے کے باوجود، مالکوں کے پیغامات آنے کے باوجود اس نے زحمت نہیں کی اپنے دفتر، اپنی فیکٹری جانے کی، کام پہ نہیں گیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو میرے وہ مطالبے بھی مانیں گے جو نہیں ماننے والے۔ میرے ہاتھ میں تو وہ چابی آ گئی ہے، کنجی آ گئی ہے پر بات منوانے والی۔ اب 1 مہینے کے بعد جب وہ اپنی مرضی سے دفتر گیا، اپنی فیکٹری کے گیٹ پہ پہنچا تو چوکیدار نے اسے روک لیا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی جب چوکیدار نے اسے
ایک لیٹر تھما دیا, اس پہ لکھا ہوا تھا یو آر ریمووڈ فرام یور سروسز, آپ کو اس فیکٹری سے, اس نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور آپ کی جگہ پہ نئے آدمی کو بھرتی کر لیا گیا ہے. لڑکا بہت پریشان ہوا, بہت افسردہ بھی ہوا, گھر جانے کی بجائے سیدھا اپنے استاد کے پاس چلا گیا. جا کے کہتا ہے استاد جی میں نے آپ کے فارمولے کے مطابق کام کیا ہے لیکن وہ زیادہ دیر چلا نہیں ہے. آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو بلب جلتا رہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, اسے ریسٹ کرنا چاہیے. اب استاد نے کیا کہا, استاد نے کہا بیٹا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بیٹھو ابھی جاؤ نا, میری بات پوری سن کے جاؤ. بات کا دوسرا حصہ تم نے سننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی. اتنا خوش ہوئے, اتنا مست ہوئے کہ یہاں سے بھاگنے کوئی غنیمت سمجھا, حالانکہ میری بات کا پہلا حصہ کم ضروری ہے جبکہ اس کا دوسرا حصہ جو آپ نے سنا نہیں وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس نے کہا استاد جی وہ کیا, وہ دوسرا حصہ بھی بتا دیں. استاد محترم نے کہا بیٹا یہ بات بجا ہے کہ جو بلب متواتر بلتا رہے اس کی روشنی کا ہمیں, اس نعمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اس کی اہمیت ہم پہ واضح نہیں ہوتی. اگر وہ کبھی کبھار خراب ہو جائے, روشنی نہ دے تو وہ اہم ہو جاتا ہے, اس کا اندازہ ہمیں زیادہ ہونے لگتا ہے, اس کی قدر ہونے لگ جاتی. مگر یہ مگر سے آگے تم نے بات نہیں سنی تھی بیٹا. مگر اگر وہی بلب زیادہ دفعہ خراب ہونا شروع کر دے, ہر دفعہ ہر روز ہی خراب رہنا شروع کر دے, تو پھر بیٹا ارباب اختیار اس بلب کو چینج کر دیا کرتے ہیں. یہ وہ بات تھی جو میں نے تمہیں اگلی بتانی تھی کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا. زندگی کے ہر معاملے میں بیلنس اور صرف بیلنس رکھنا ہے, توازن رکھنا ہے. تنگی ضرور دو اپنے مالکان کو, اپنے آفیسران کو, مطلب مگر اتنی نہ دینا کہ وہ تم سے جان چھڑانے کا سوچ لیں. اب اس کہانی سے ہمیں 2-3 باتیں سیکھنے کو ملتی. نمبر 1 یہ کہ ہم جب کسی کو ایزیلی ہر وقت اور ضرورت سے زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں نا, آپ بھی, تو پھر اگلے بندے کو آپ کی قدر و قیمت نہیں رہتی. یہ بات بجا ہے. اپنی قدر و قیمت بنانے کے لیے تھوڑا فاصلہ بھی کبھی کبھی تھوڑی دوری اختیار کیا کریں, مگر دوری کا جو دورانیہ ہے اتنا نہ ہونے پائے کہ دوسرا آدمی آپ کے بغیر زندہ رہنا سیکھ لے, آپ کے بغیر خوش رہنا جان جائے, آپ کے بغیر زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے. یہ ذہن میں رہے. اور دوسری بڑی بات یہ, اس سے بھی بڑی بات, کہ زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کر, جاننے کی کوشش کیا کر, نالج حاصل کرنے کی, سکلز لینے کی, اپنا فن اور ہنر کو دن بدن نکھارنے کی کوشش کیا کریں. یہ دوسروں کے نہیں, آپ کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے. آپ اصل میں فیکٹری یا مالکان کا بھلا نہیں کر رہے ہوتے. ان دا لانگ رن, دور اندیشی میں اگر دیکھا جائے, دور اندیشی کی اینک لگا کر دیکھیں تو یہ آپ اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اتنا میٹھا بھی نہ ہو کہ کوئی کھا جائے, اور اتنا کڑوا بھی نہ ہو کہ کوئی تھوک دے. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں توازن رکھنا,
چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو، سونے کا مسئلہ ہو، اچھی خوراک کھانے کا، گوشت کھانے کا، گھی کھانے کا، کچھ بھی کھانے سے ریلیٹڈ، کوئی بھی میل ملاپ سے کچھ بھی، ہر چیز میں بیلنس، اعتدال، ترازو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے میرے بھائی. یہ تھی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا، نازل ہوا ہے؟ جی یہ تعداد ہے کل 4 دفعہ، 4 times ان دا ہولی قرآن. نام نامی اس میں گرامی آیا ہے. جی آج کا سوال آپ سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ یہ فرما دیں کہ پاکستان کا قدیم ترین شہر جو اس وقت آباد ہے، اس کا نام بتا دیں. پاکستان کا وہ شہر جو سارے شہروں سے پرانا ہے اور اس وقت بھی آباد ہے، اس کا نام آپ نے مجھے بتانا. جی یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ. تیسرا اور مزیدار سیگمنٹ ہوگا آج کا شعر آپ کے لیے بڑا اچھا اور پیارا سا منتخب کیا ہے میں نے، آپ کی پسند کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، جو آپ کو اچھا لگے گا. آج کا شعر یہ ہے کہ تو بھلے ہی راہ میں دیوار بنے بیٹھا رہے، تو بھلے ہی راہ میں دیوار بنے بیٹھا رہے، جانے والے نے میرے یار چلے جانا ہے. یہ تھا آج کا شعر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں، خوش رکھیں. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.